مرغی کا چوزا میرے کھیت کے اندر داخل ہو گیا، اور یہ مرغی کا چوزا کیوں میرے کھیت کے اندر داخل ہوا؟ 70 سال تک عرب کے قبیلوں میں اسی بنیاد پر جنگ رہی ہے۔ یہ انسانیت کی حالت ہو چکی ہے، ظلمت و تاریکی کے ایسے پردے۔ اب قرآن آ رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ پیغمبر آ کر کے کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ ایسی زندگی گزارنے والے محمدی غلام کیسے رومن امپائر کو شکست دے رہے ہیں؟ کیا کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ؟ کون سی اسپرٹ بھر دی تھی ان کے اندر؟ وہ کون سی روحانی پاور بھر دی؟ پرشین امپائر عمر کا نام سن کر کے تھرا رہی ہے۔ خالد بن ولید شام کے اندر جا کر کے رومن امپائر کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص اسی دجلہ اور فرات کو کراس کر کے ایران کی حکومت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو ایسی زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ کیا کام کر دیا تھا؟ تو خود قرآن جواب دے رہا ہے، یتلو علیہم آیاتی۔ جب انسانیت قتل ہو رہی ہو، اب غار حرا سے ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ اقرا اقرا۔ لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خالق کائنات ہے اس کی طرف سے حل آ رہا ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی آئی ہے۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام اور مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ پہلا کام ہوا ہے انسانوں کے ساتھ۔ جب ظلمت اور تاریکی پھیلی ہوئی ہوگی، جب تباہی اور بربادی کی داستانیں عام ہوں گی، جب انسانیت کی جبین اور انسانیت کا ماتھا شرمساری کی حالت میں پسینے سے عرق عرق ہوگا، تو اب اللہ کی نظر میں جو پہلا حل ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت کی ہدایت قرآن کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے، انسانیت تباہ و برباد ہو رہی تھی، غار حرا میں پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق۔ پھر صرف اقرا کی بات نہیں ہے، صرف اقرا کی بات نہیں ہے۔ مشکل تو یہ ہے نا کہ قرآن کو تو سمجھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، کہتا کیا ہے قرآن؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے اوپر۔ اب کیا کام ہے قرآن کا؟ کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کس لیے قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے؟ قرآن کس لیے آ رہا ہے؟ تاکہ 14ویں صدی کے اندر مختلف محلوں اور گلیوں کے اندر رہنے والے لوگ قرآن کے بارے میں امام صاحب کے پاس آ کر کے جھاڑ پھونک کا کام کروایا کرے۔ کس لیے قرآن کو میں نے نازل کیا آپ کے اوپر؟ تعویذ گھنٹا لکھا کرے۔ کس لیے قرآن کو میں نے نازل کیا؟ تاکہ یہ سخی حسن کے لوگ اور پاکستان کے لوگ، کراچی کے لوگ اپنے اپنے مقامی قبرستانوں میں جا کر کے قبر کے سرحانے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کر لیا کرے۔ قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ دکان اور مکان شاپنگ سینٹر کا افتتاح ہوگا، اوپننگ کے لیے یہ قرآن کے الفاظ اور نقوش کی تلاوت کر لیا کریں گے؟ نہ، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔
قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو، انسانوں کو تاریکی، اندھیرے اور ظلمتوں سے نکال کر علم اور ایمان کی روشنی میں ایک ایک انسان کو پکڑ پکڑ کر کے لا کر کے کھڑا کر دے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے۔ اب ذرا یہاں ایک دو نکتے ہیں علمی طور پر، ان کو ذرا آپ غور فرمائیں۔ پیچھے آیا لِتُخْرِجَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کو نکالو۔ لِتُخْرِجَ الْمُسْلِمِین کی بات نہیں ہے، لارج اسکرین۔ لِتُخْرِجَ الْمُؤْمِنِین کی بات نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو نکالو۔ لوگوں میں کافر بھی ہیں، لوگوں میں مسلمان بھی ہیں۔ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام۔ اس دنیا میں امن اور سلامتی کا جتنا بڑا پیغام قرآن نے دیا ہے، دنیا کی آج تک کسی مذہبی اور غیر مذہبی کتاب نے امن اور سلامتی کا ایسا پیغام ہرگز نہیں دیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، دکھ تو یہ ہے کہ قرآن کا فہم، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے پیغام کو کی ابدیت، اس کی آفاقیت، اس کی عبقریت کو سمجھنا متروک ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے تدبر فی القرآن، قرآن میں غور و فکر کی عبادت کو صدیاں بیت گئیں، چھوڑ دیا، یہ عبادت ختم ہو چکی۔ قرآن کے اندر نماز کے بارے میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے نہیں استعمال فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کے اوپر استعمال فرمایا، پتہ ہے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں غور کرتے یہ قرآن کریم کے اندر؟ کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پہ کوئی تالے پڑے ہوئے؟ یہ قرآن کریم ڈانٹ ڈانٹ کر کے جھنجھوڑ رہا ہے آپ کو اور ہم کو۔ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ کوئی تالے پڑے ہوئے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے پیدا کرنے میں۔ آسمان ہے، کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے آسمان؟ ان فی خلق السماوات، بغیر ستونوں کی چھت بنا دی۔ کیسی چھت؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، اس آسمان کی طرف بھی تو کبھی کبھار دیکھا کرو، کہیں تم کو اس کے اندر کوئی پھٹن اور شگاف نظر آتا ہے؟ ایسی چھت بنا دی۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہ اٹھا کر کے دوبارہ دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، جب تم عیب کی نگاہ، تنقید کی نگاہ، جرح اور اعتراض کی نگاہ اس آسمان کے اوپر اٹھاؤ گے تو تمہیں اس کے اندر کوئی عیب محسوس نہیں ہوگا، کوئی پھٹن اور شگاف محسوس نہیں ہوگا۔ یہ نگاہیں دوبارہ تمہاری طرف نامراد ہو کر کے لوٹ آئیں گی، اس حالت میں کہ تمہاری نگاہیں یہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ اس آسمان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ یہ ہے غور و فکر کی دعوت۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھا دیں گے انسانوں کو نشانیاں کس کے اندر؟ فی الآفاق، فی الآفاق، فی الآفاق، آسمانوں میں نشانیاں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، ان لوگوں کے اپنے حالات اور ان لوگوں کے اپنے نفسوں میں نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ آنا پڑے گا انسانیت کو اس طرف، حتی یتبین، ان لوگوں کو آنا پڑے گا اس بات کی طرف، انہ الحق، انہ الحق، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات حق ذات ہے۔ یہ ایمان کی اسپرٹ کب پیدا ہوگی؟ جب قرآن میں تو غور و فکر ہوگا، قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھا تو جائے گا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے آج کا مسلمان اگر تو قرآن کو امام رازی و غزالی کی طرح نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم علامہ اقبال ہی کی طرح درد دل سے پڑھ لے۔